الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور اس مشکل حالات میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، تو اس بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مشکل وقت آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کو کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل گھڑی کے اندر کن اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایک حدیث پاک ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ راوی ہیں اس کے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح اور ہر شام کو ایک دعا انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جو شخص ہر صبح کو اور ہر شام کو اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اس مشکل وقت میں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان وظائف کو کریں۔ دو کام ہمارے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان مشکل وقت میں، یا کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری آئے یا کسی قسم کا بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش انسان کے اوپر آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کچھ وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ جیسے یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی بیماری سے، ہر پریشانی، مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کی تشریح میں جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، سنن ابی داؤد میں بھی یہ نقل ہے۔ تو اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ابن عبان، انہوں نے جب یہ حدیث پاک روایت کی تو ایک شخص نے ان کی طرف بڑے غور سے دیکھا، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے ابن عبان، تو وہ سمجھ گئے کہ اس شخص کے اندر اعتراض ہے، وہ اشکال کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ میں ایک طرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتا ہوں اپنے والد محترم سے، اور دوسری طرف میں خود فالج کے مرض کے اندر مبتلا ہوں۔ تو ابن عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے کہا کہ آپ کی نظریں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ میرے اوپر کوئی اشکال سے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر لوں کہ یہ جو مجھے مرض لاحق ہوا ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ میں غصے کی حالت میں تھا اور اس غصے کی حالت میں میں نے یہ دعا پڑھنا بھول گیا، جس کی وجہ سے اس دن مجھے یہ جو فالج کا حملہ ہوا میرے اوپر آیا ہے۔ تو اس طرح ان دواؤں کے پڑھنے سے اور ان وظائف کے کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی ساری زندگی کی پریشانی سے، ساری زندگی کے رونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت جہاں رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے ان وظائف کو بھی ہم نے کرنا ہے، تاکہ ہم اس مشکل وقت کے اندر، اس وبائی جو امراض اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پوری انسانیت اس کی لپیٹ میں ہے، تو اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس وقت ہمارے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اطباء نے اور ڈاکٹر حضرات نے، حکومت وقت نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کی ہیں، ان میں سب سے احتیاطی تدابیر میں، ان احتیاطی تدابیر میں کو ہم نے فالو کرنا ہے، ان کو ہم نے اپنانا ہے۔ جب تک ہم ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گے نہیں تو اس مرض سے ہمارے لیے نجات مشکل ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا آپ اپنی سواری کو باہر باندھ کے آئے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، اسی طرح توکل پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کے اس سواری کو باندھو اور پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑو۔ تو پتہ یہ چلا کہ توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو بروئے کار لا کر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑنا۔ تو ہم نے اسباب کو بروئے کار لا کر ان وظائف کو کرنے کے بعد اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اسباب میں کیا چیزیں ہیں کہ جو اطباء نے
احتیاطی تدابیریں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ ماسک پہننا، گھر سے باہر کم سے کم نکلنا، تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اس مشکل وقت میں ان وبائی امراض سے میری اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ میسیج آپ سے شیئر کرنا میری ذمہ داری تھی، تو اس لیے میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی۔ ان کا خلاصہ پوری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک وظائف اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم نے احتیاطی تدابیر کو بھی اپنانا ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہرگز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔